میں آپ کے ساتھ ایک ایسی شخصیت، ایسی خاتون کی بات کرنے جا رہی ہوں جس خاتون کا ایمان اللہ پر اتنا تھا کہ وہ سنسان رستے میں بھی بس یہی کہہ رہی تھیں کہ مجھے میرا رب کافی ہے۔ ناظرین، عورتیں یقین کی کم ہوتی ہیں، مگر ایک عورت حضرت حاجرہ تھیں جن کا ایمان اللہ پر اس قدر تھا کہ ان جیسا یقین شاید ہی آج کسی عورت کے اندر موجود ہو۔ حتیٰ تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے میں انسان کو ایک نصیحت پکڑنی چاہیے۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو ایسا ہو، ضروری نہیں کہ اللہ پر یقین ہونے کے لیے ہمیں انبیاء، ہمیں نبی یا ہمیں صحابہ بننا چاہیے، یا ہمیں ولی بننا چاہیے، یا ہمیں اللہ کا کوئی نیک انسان بننا چاہیے۔ نہیں ناظرین، جس سے اپنے اللہ سے سچی محبت ہے اور جسے یہ یقین ہے کہ رب ہے، اس کا یقین اپنے اللہ پر نہ ہو تو یہ ایک غلط چیز سے کم نہیں، اور یہ ایک شرک سے کم نہیں۔ کہ جس انسان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کا یہی یقین ہے کہ میرا رب مجھے دے گا، اسے یہ یقین ہے کہ میرے اس دروازے پر خود کوئی چل کر آئے گا، وہ رب اس کو بھیجے گا۔ اور آج کل ہمارے زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے، بہت پوری دنیا میں، کہ اللہ سے نا امید ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کے پاس دولت، شہرت، بینک بیلنس بھرے ہیں، پھر بھی یہ ایک چیز کے لیے اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ یہ واقعہ انسان کو ایک چیز سکھاتا ہے، ایک بہت بڑی نصیحت ہے ایک انسان کے لیے، کہ اسے اس چیز سے عمل پکڑنا چاہیے، اپنے رب پر توکل کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہم جیسے لوگ جن کو آج اگر کچھ گھر میں موجود نہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں اور رونا دھونا شروع کرتے ہیں، اور ایک وہ تھے جن کے چاروں طرف کوئی رستہ نہ ہو تب بھی کہتے ہیں کہ خدا رستہ دکھائے گا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور ایک خلیل اللہ نبی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، ان کو اس شرف سے نوازا۔ ناظرین، اور ان کی بیوی، انتہائی نیک پارسا بیوی حضرت حاجرہ، جن کا ایمان اپنے رب پر اس قدر تھا کہ آج کل کسی عورت کا ایمان اتنا نہ ہوگا جو بی بی حاجرہ کا تھا۔ وہ اپنے ننھے سے بچے کو گود میں لے کر کہتی ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، عورتیں ایمان کی بہت کم ہوتی ہیں، لیکن ہم عورتوں کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس ایمان سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ یہ تفصیلات بیان کرتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کے خوبصورت واقعہ کے لیے۔ کمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر اور سرور انبیاء پر درود سلام بھیجیے، اور آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو بری لگی ہو تب بھی بتائیے گا، اگر اچھی لگی ہو تب بھی بتائیے گا۔ حالانکہ ناظرین، پیغمبروں کی ویڈیو کس کو بری لگے گی؟ میں آپ کے ساتھ مکمل واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے، جو بڑے ہی مہربان اور پوری دنیا پر نہایت رحم کرنے والا ہے، جس نے اپنے ہر بندے پر رحم کیا، کسی کو بھوکا نہ رہنے دیا، ہر کسی بھی اپنا کرم ہمیشہ کی طرح جاری رکھا، چاہے وہ انسان نیک ہے، کافر ہے، جو ہے، ہر کسی کی مدد کی۔ اور لاکھوں درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اولاد، اہل بیت پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل خیر حرفا حرفا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ لاکھوں درود و سلام ہو میرے پیارے آقا پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے نواسوں امام حسن، امام حسین، حضرت عباس علمدار پر، اور پھر ان کی آل اولاد پر بھی، ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ، ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ اللہ کی سلامتیاں ہوں میرے آقا اور ان کی آل اولاد پر، جنہوں نے ہمیشہ حق کے لیے اپنے رب العزت کے رستے پر رہے، کبھی بھی دشمن جھوٹ کے آگے سجدہ نہیں کیا، اس کے آگے سر نہیں جھکایا۔ لاکھوں درود و سلام میرے آقا کی تربیت پر، میرے آقا کی تربیت امام حسین علیہ السلام کو تو کر کے گئے ہی گئے، کہ وہ ہمارے نانا جان، جن کے کہنے پر انہوں نے جنگ کی،
جن کے محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو شہید کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبت ہمارے ساتھ تھی کہ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ خدا ہم پر کوئی اگر عذاب نازل کرے تو گھنٹوں گھنٹوں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے اور سجدے سے اٹھتے نہ جب تک اللہ کو منا نہ لیتے کہ میری امت پر کوئی عذاب مت آئے، میرے اللہ میری امت پر نہ آئے۔ وہ اللہ کو مناتے تھے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی خاطر نیک اعمال کریں، کیونکہ ہم سے وہ ناراض نہ ہوں۔ وہ ہمارے لیے جب اتنا روتے تھے تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے نبی کے لیے کچھ کریں۔ بے شک ہم نے نیک اعمال کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ جس اللہ نے جس نبی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہو، ہم اس نبی کی سنت نہ پوری کریں جو وہ ہمیں سمجھا کے گئے۔ ہم وہ ناظرین، ہر اسکول میں ایک بچہ پڑھتا ہے، اس کا ایک استاد ہوتا ہے، وہ اپنے استاد سے محبت کرتا ہے کہ میرے استاد نے مجھے تعلیم سکھائی تھی۔ اس سے ناظرین پوری دنیا کے جو استاد ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہوں نے ہمیں نیک تعلیمات دی۔ اور بھی نبی پیغمبر ہیں، لیکن آخری نبی اور جس نبی کا مقام بلند ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے ان پر سلامتی بھیجا کریں۔ ان پر سلامتی بھیجنے سے گھر میں رحمت ہوتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حاجرہ اور ان کے پیارے بیٹے بالکل چھوٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ واقعہ آپ مکمل دیکھیے گا، اس سے آپ کو بہت زیادہ ہدایت ملے گی، بہت زیادہ آپ کا ایمان اللہ پر توکل ہوگا، اللہ پہ آپ کا یقین اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور خلیل اللہ نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے تک اولاد نہیں دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ حضرت سہرا نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم اپنی دونوں بیویاں حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہیں دور وادی میں لے جاؤ۔ وہ وادی مکہ مکرمہ تھی جو آج کے دور میں اتنی آباد ہو گئی ہے۔ حالانکہ قدیم زمانے میں وہاں آبادی کا نام و نشان نہ تھا، درخت، پانی کچھ بھی نہیں، گھر کی رہائش کچھ بھی نہیں تھا، صرف ریت تھی اور سنسان جگہ تھی۔ وہاں پر ہلکی ہوا، تیز ہوا چلتی تھی اور ریت اڑتی تھی، بالکل ریگستان کی طرح۔ اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، ابراہیم اپنی بیویوں کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم سے اپنی بیویوں کو لیا اور مکہ مکرمہ کی وادی میں چلے گئے، دور دراز وادی میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے، ان کے پاس تھوڑا سا پانی تھا اور کچھ کھجوریں تھیں جو چند دنوں کے لیے کافی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کھجوروں کو رکھ دیا۔ حضرت حاجرہ نے آواز لگائی کہ یا ابراہیم، آپ مجھے اور میرے بیٹے حضرت اسماعیل کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ نہ یہاں کوئی پانی ہے، سنسان رستے پہ آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ مجھے تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت حاجرہ یہ دیکھ کر پریشان تھیں، ابراہیم جواب کیوں نہیں دے رہے۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ نے کہا، ابراہیم، کیا یہ خداوند یکتا کا کوئی ہم پر آزمائش ہے یا اس کا کوئی امتحان ہے؟ اگر میرے رب کا کوئی امتحان ہے تو جواب دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کی اس بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، یہ میرے رب کا امتحان ہے اور ہمیں اپنے رب کے لیے اس امتحان کو پورا کرنا ہے۔ حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر کہا، ابراہیم آپ جائیں، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو ہمارے حق میں بہترین ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، عورتیں یقین کی کم ہوتی ہیں، اور حضرت حاجرہ نے جیسے ہی سنا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا، انہوں نے فوراً کہا کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے حق میں بہتر ہی ہوگا، وہ کبھی مجھے آزمائش میں نہیں ڈالے گا، وہ کبھی مجھ پہ کوئی مصیبت غالب نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یکتا بلند عظیم ہے، اس نے آج تک کبھی کسی انسان پر کوئی تکلیف نہیں دی۔ پھر ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مدینہ منورہ کی وادی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں تک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ کھجور اور پانی کا گزارا کیا، اس سے اپنے بیٹے اور خود پانی پی کر اور کھجوریں کھا کر کچھ دن تو گزارا کیا، مگر تھوڑی دنوں بعد ہی وہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ آخر کار وہ چیزیں کب تک چلتیں؟ اس کے بعد حضرت حاجرہ کے پیارے اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل، جو بہت چھوٹی عمر کے اور بہت چھوٹے تھے، بالکل بچے تھے،
جو دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے۔ حضرت حاجرہ اپنے بچے کی پیاس سے دیکھے کہ وہ رو رہے ہیں، ان کو پیاس لگ رہی ہے، وہ جگہ جگہ پانی تلاش کرنے لگی۔ مدینہ منورہ کی وہ وادی ہے جو آج کے زمانے میں بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بن چکی ہیں، مگر قدیم زمانے میں وہاں پر پانی کا بھی نام و نشان نہیں تھا، اور حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں رکے تھے جہاں ریت کے سوا اور کچھ نہ تھا، پہاڑوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ حضرت حاجرہ اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ تڑپ دیکھ کر ان کا دل تڑپنے لگ گیا، اور وہ چاروں طرف پانی کو تلاش کرنے لگی، چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر انہیں تو کچھ نہ ملا۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ رو رہے تھے وہ وہاں ٹانگیں رگڑ رہے تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت حاجرہ دور سے وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، حیران ہوئی، کیونکہ ناظرین جس جگہ کچھ نہیں وہاں سے ایک دم پانی نکل آنا یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے، اور اسے اللہ کی مدد کہا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان۔ بے شک جس جگہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا اس جگہ آپ کو خدا ملے گا، یہ اللہ پر توکل ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے۔ حضرت حاجرہ وہ دیکھ کے بھاگی گئی، اور وہاں پر پانی بہت زیادہ نکل رہا تھا۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اور پانی سے کہا زمزم رک جا۔ یعنی آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے گھر جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہ زمزم پیتے ہیں۔ یہ زمزم وہی پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں سے جاری ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین آج کے زمانے میں جتنے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے پاک پانی زمزم کو ضرور پیتے ہیں، کیونکہ یہ اس دن کے بعد ایک عظیم سنت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی کو ایک پاک پانی قرار دیا اور کہا کہ اس پانی کو پینا سنت ہے، کیونکہ جب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا تھا اس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک پانی قرار دے دیا، اور اب سب کو حکم ہے کہ یہ پانی لازمی پئیں، کیونکہ یہ پانی شفا سے بھرا ہوا ہے۔ اس پانی سے پینے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور جب بی بی حاجرہ نے اسے زمزم کہا تھا، اور اللہ نے اس کا نام زمزم ہی رکھ دیا آخر تک کے لیے۔ ناظرین وہ جو پہاڑی جس پہ حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے، اس پہاڑی کو صفا مروہ کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑی کو آج کے دور میں تمام لوگ حج کر کر عمرہ کر کر صفا مروہ ضرور جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد یہ سب کچھ ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو دنیا بھر کے لیے ایک نصیحت بنا دیا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، اور آج وہ جگہ جس جگہ پہ حضرت حاجرہ تھی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، اور آج وہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ پھر ناظرین یوں ہی کچھ ہی وقت گزرتے گئے، اور کچھ ہی وقت کے بعد وہاں سے قافلہ جہرم کے لوگوں نے پانی دیکھ کر اجازت مانگی کہ ہم یہاں پہ قیام کریں۔ حضرت حاجرہ نے قیام کرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ ناظرین صرف آب زمزم کے پانی کی وجہ سے وہاں پر بستی برس گئی اور مکہ آباد ہوا، کیونکہ ناظرین اگر وہاں پہ آب زمزم جیسا پاک پانی نہ ہوتا تو وہاں پہ بستی آباد نہ ہوتی۔ صرف پانی کی وجہ سے ناظرین، پانی اللہ کی وہ بلند اور عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے اناج اگتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اگر کھانا بھی نہ کھائے اور پانی پیے تو انسان 2-3 سال 1 مہینہ پورا رہ سکتا ہے۔ 2-3 سال تو نہیں، 1 مہینہ رہ سکتا ہے زندہ، جب تک 1 مہینے تک اسے کھانا نہ ملے۔ کچھ سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ حضرت حاجرہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کے بہت خوش ہوئیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کے شرف سے اور لقب سے نوازا۔ پھر ناظرین اسی طرح کچھ ہی سال گزرے، اور کچھ سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا کہ میں انہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب مسلسل 3 روز تک آیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خواب کا ماجرا اپنی بیوی کے ساتھ بھی بیان کیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ کیا، جس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا اور کہا، میرے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور یہ خواب مسلسل اللہ کی طرف سے مجھے 3 روز تک آیا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خواب سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، جو خواب آیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، آپ بس وہ کریں اور باقی باتیں چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا ہمیں اچھا صلہ دے گا۔ ناظرین، یہ ہوتے ہیں نیک باپ کے نیک فرما بردار بیٹے۔ ناظرین، ہم لوگوں نے اپنی اولادوں کو اس زمانے میں ان کی تربیت صحیح نہیں کی۔ آج بچے اپنی ماؤں پہ، اپنے باپ پر چلاتے ہیں، صرف موبائلز دینے کی وجہ سے، صرف اس طرح کی چیزیں دینے کی وجہ سے۔ لیکن ایک قدیم زمانہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی تربیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تربیت تھی۔ وہ کیسے اپنے باپ کے آگے سر جھکا لیتے تھے کہ ہمارے بڑے ہم سے بول رہے ہیں۔ اور ناظرین، آج کے زمانے میں نہ چھوٹے کو بڑے کی عزت ہے اور نہ بڑے کو چھوٹے کی، اور ہمیں یہ دوسروں تک شیئر کرنا چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہر بڑے چھوٹے کی عزت کرو تاکہ اللہ ہمیں ہماری زندگی میں عزت دے۔ پھر ناظرین، اسی طرح ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اور وادی میں لے گئے، دور دراز ایک پہاڑی پر لے گئے اور وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ ناظرین، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو تو آ رہے تھے، مگر وہ صبر کر رہے تھے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑا دل ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے جو اللہ نے ان کو دیا۔ ناظرین، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نکالی تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا جان، صبر کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ آپ آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، میں اور میری بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک بھیڑ کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بھیڑ رکھ دیں، اور ناظرین، یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر اللہ کی بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، اور انہوں نے ہر آزمائش میں اللہ کا شکر اور صبر کیا اور امید نہیں توڑی۔ اور ناظرین، ہم آج کل کے زمانے میں ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو تو ہم روتے ہیں۔ بس ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ تک پتہ چلے کہ کیسے ہمارے انبیاء اکرام، کیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی کہ ہمیں ہر چیز پہ صرف صبر کرنا چاہیے اور شکر، کیونکہ جو نبیوں پر مصیبت اور آزمائشیں آئیں، انہوں نے ہر آزمائش پہ اپنے اللہ کا شکر کیا، کسی پہ ناشکری نہیں کی۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی یہی کام کریں۔